بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت اور مزاج میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ تنہائی سے گھبراتا ہے اور تنہائی کو دور کرنے کے لیے دوست بناتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے نیک دوست بنانے کی ترغیب دی ہے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کو لازمی قرار دیا ہے اور کفار اور بد اخلاق دوستوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عمران بن حطان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد میں گیا تو وہاں پر حضرت ابو ذر چادر سے گوٹھ مارے اکیلے تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا، اے ابو ذر، یہ تنہائی کیوں اختیار ہوئی؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ برے دوستوں کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے اور نیک لوگوں کی صحبت تنہائی سے بہتر ہے، اور اچھی بات کہنا خاموشی سے بہتر جبکہ بری بات کرنے سے خاموش رہنا بہتر ہے۔ نیک لوگوں سے دوستی میں اس حد تک جانا چاہیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ اتنا زیادہ رہو کہ تم بھی ان جیسے بن جاؤ۔ آج کل کی دوستیوں میں نیکی اور تقوی نہیں رہا، دنیاوی مفادات، گالیاں، بکواس اور گناہوں کی دعوت ہی آج کل کی دوستی کا معیار بن چکی ہے۔ وقت گزارنے کے لیے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اللہ کی یاد میں نہیں، غیبت، چغلی، جھوٹ اور گناہوں کا ذکر کر کے ایک دوسرے کو فخریہ انداز میں اپنا آپ بتاتے ہیں۔ ابھی وقت ہے اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیں، دوست و احباب پر نظر کریں، ایسے لوگ جو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، ان اہل اللہ، علماء و صالحات سے دوستی اور تعلق بنائیں اور نبھائیں بھی۔ ان کے پاس کثرت سے آنا جانا اور اٹھنا بیٹھنا رکھیں، اور جو لوگ دوستی کی آڑ میں نیکی میں رکاوٹ بنیں، برائی کے لیے راہ ہموار کریں اور گناہوں پر مجبور کریں، ان سے خود کو بچائیں۔ ناظرین، دوستی سے متعلق ایک خاتون نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا۔ اس نے بتایا کہ میرا نام نورا عبداللہ ہے، میں سوڈان سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی دوست سنگین گناہ کرنا شروع ہو جائے، جیسا کہ چوری کرنا یا روزانہ کی بنا پر زنا کرے، ان سے قطع تعلق کے علاوہ ہمارے پاس کیا آپشن ہے، ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں؟ My name is Noor Abdullah. I'm a physiotherapy student and I'm from Sudan. My question is, we as young people have really strong friendships with people who commit like terrible sins, and like they steal impossible amounts of money and they commit zina like it's a daily thing, but they're really important friends. Is there anything that we can do other than cutting them off? Do you have any advice, any possible thing other than cutting them off? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ دوستی کے چند اصول ہیں۔ اگر آپ کا دوست گناہوں میں پڑا ہے، آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ دونوں میں سے کون کس پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ اگر آپ کا روب دبدبا اس پر زیادہ ہے، یعنی وہ دوست آپ کی بات مانتا ہے اور اس کی طرف سے اس کے برعکس، تو آپ دوستی کو جاری رکھیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا دوست رشوت لیتا ہو، زنا کرتا ہو، چوریاں کرتا ہو، مگر وہ آپ کی بات مانتا ہے تو آپ دوستی کو نہ توڑیں۔ میرے بھی دوست ہیں جو شراب پیتے ہیں، مگر میں ان کو دوست نہ بھی کہوں تو میرے ساتھ رابطے میں تو ہیں۔ کچھ مسلمان ہیں، کچھ غیر مسلم، میں ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ غیر مسلم دوست شرک کر رہا ہے، وہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے، لیکن جب میں کسی غیر مسلم کے ساتھ دوستی کرتا ہوں تو میرا مقصد اس کا دل جیتنا ہوتا ہے تاکہ وہ اسلام کی جانب مائل ہو۔ تو دوستی کا اصول ہے کہ اگر وہ آپ پر اثر انداز ہو رہا ہے اور کہتا رہتا ہے کہ جیزس خدا ہے، عیسائیت میں یہ ہے وہ ہے، تو دوستی توڑ دیں۔ پہلے آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ تو اگر آپ کردار میں، مذہب میں مضبوط ہیں تو آپ کے ایسے دوست ہیں جو چھوٹے یا کبیرہ گناہ کر رہے ہیں، اور اگر آپ ان پر اثر انداز ہو سکتے ہیں تو براہ کرم اپنی دوستی کو اس وقت تک جاری رکھیں جب تک آپ کو لگتا ہے کہ بس اب ان سے تعلق وقت کا ضیاع ہے۔ Shirk is much more bad than zina. So the golden rule is that if you keep friendship with non-Muslim and if he's influencing you more, okay, Jesus is God, okay, then you better break the friendship. First you have to save yourself. So the golden rule is that if you are a strong practicing Muslimah, if you have got friends who are doing minor sins, major sins, shirk, zina, and if you can influence them, please continue your friendship. Till the point you think, now it's useless wasting time, then stop it. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ کا بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں دوستی یا شناسائی کو جاری رکھوں تاکہ ان کو دین کے قریب لے آؤں۔ اگر یہ آپ کی نیت ہے تو ٹھیک ہے،
اگر آپ کی نیت ہے کہ میں اس کے قریب رہوں تاکہ یہ میرے ہوم ورک میں میری مدد کر سکے یا مجھے پیسے دے دے یا میرے ساتھ چلے تو ٹھیک نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے دوست رکھو۔ اگر آپ دنیاوی چیزوں میں فائدہ اٹھانے کے لیے دوستی کر رہی ہیں تو میری نصیحت ہے کہ اس کو روک دیں، کیونکہ وہ آپ کو دنیا میں تو فائدہ پہنچا سکتے ہیں مگر آخرت میں نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم کوئلے کا کام کرنے والے کے پاس جاؤ گے تو لازمی بات ہے کہ کچھ کالک تمہیں بھی لگ جائے۔ اگر کسی خوشبو بیچنے والے کے پاس جاؤ گے تو کچھ خوشبو تم میں سے بھی آئے گی۔ Your main purpose should be, I am continuing with the friendship or the acquaintanceship is because I want to get them closer to the Deen. If that is your niyyah, if your niyyah is no, I am close to her because she helps me in my homework, she helps me, she gives me money, we go out together, then the Prophet said, keep friends who are good. Correct? So if your niyyah is because she's benefiting you in worldly things, then I would say stop it. Because you're not benefiting them. She is influencing you in some way. But if the Prophet said, and the Hadith of the Prophet, that if you go to a coal man, an ironsmith, surely something black will touch to you. If you go to a perfume seller, the perfume will touch you. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بے شک آپ کے دوست گناہگار ہیں اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ میں انہیں دعوت دینا چاہتی ہوں، تو بے شک وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم، آپ ان سے دوستی جاری رکھیں۔ اگر آپ کو احساس ہو کہ آپ تھوڑا سا ڈگمگا جائیں گے تو یہی وقت ہے، آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ دوستی بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ ان لوگوں سے دوستی رکھیں جو زیادہ علم رکھتے ہیں۔ آپ کے دو قسم کے دوست ہو سکتے ہیں، ایک وہ جن کو دعوت دے کر آپ ثواب حاصل کرتے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو آپ کے علم میں اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اس لیے دوست رکھیں جب تک آپ ان پر اثر انداز ہو سکیں، اور جیسے ہی آپ کے قدم ڈگمگا جائیں ان کو تبدیل کر لیں۔ So the golden rule is, even if they are sinners, if your aim is, I want to give them hidayah, do Islah, if they are Muslims, I want to dawah, if they're Christian, go ahead, as long as they're strong on your faith. If you realize you're going to little bit shake, that's the time you should say enough, you change your friend. Because at the same time, keep friendship with people who are more knowledgeable. So you should see to it that you have two types of friends. One type of friend so that you gain by doing dawah and Islah. Other type of friend, you go higher in Deen, higher in knowledge. If you're going to only have friends who are bad, it will not be good for your akhirah. So have friends as long as you can influence them and change them, convert them or do Islah. At the same time, keep friends who are higher in Deen and knowledge so that you increase your knowledge. Hope that answers the question, sister. ناظرین، جو دوست مشکل وقت میں کام نہ آئے اس سے بچو، کیونکہ وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور جو مشکل وقت میں ساتھ نہ چھوڑے اس کو تم نہ چھوڑو، کیونکہ وہی سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ آپ کے کتنے دوست ہیں اور کس کس موقع پر وہ آپ کے کام آئے یا آپ نے کسی دوست کا مشکل وقت میں ساتھ دیا، ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔